صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حدیث پاک نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، حدیث پاک نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، وہ قول سنا ہوگا جس کو حدیث رسول کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ وہ قول ہے، یہ وہ روایت ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کو اکثر خطباء، اکثر مقررین اپنی تقریروں میں، اپنی خطابتوں میں، اپنے بیانات میں، ناصحین اپنی نصیحتوں میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جہاں بھی آخرت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے اور دنیا کی مذمت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں پہ آپ فصل بو دو اور آخرت میں اس کو کاٹ لو۔ اگر آپ نے اچھی فصل بوئی ہے، یعنی آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، غریبوں کی مدد کی ہے، زکوٰۃ و خیرات، صدقہ و فطرہ ادا کیا ہے تو آپ کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث پاک ہے یا حدیث پاک نہیں ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ان الفاظ کے ساتھ حدیث رسول ہے یا حدیث رسول نہیں ہے؟ تو آج اسی موضوع پہ تحقیق ہوگی، اسی روایت کو، انہی الفاظ کو، اسی قول کو یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ حدیث رسول ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ کے علم میں اور محدثین کے علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ محدثین علم حدیث کے متعلق اچھے طریقے سے جانکاری رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث کس مرتبے کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اتنی نالج نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو محدثین کی تحقیق کردہ باتوں پر ہی عمل کرنے میں نجات ہے۔ تو آئیے اس کی تحقیق کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں کچھ خطبہ کے بیان پیش کرتے ہیں جو مقررین نے اس کو حدیث رسول کہہ کر کے بیان کیا ہے۔ آج میں نام لے کر کے نہیں پیش کروں گا بلکہ اس طریقے سے ہی پیش کر دیتا ہوں، آپ کچھ بیانات کو سنیں، اس کے بعد میں اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں تو ہم نے کوئی ایسی فصل لگانی ہے کہ جس کو صبح قیامت جب ہم کاٹیں تو وہ ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے، یہاں جو بو گے آخرت میں وہ کاٹو گے۔ حدیث میں نبی الاسلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی لیے یہ دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرتی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں کیسے عمل کریں گے آخرت کے دن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا مزرعۃ الآخر، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جو ہم بوئیں گے اس کا پتہ صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، انسان کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لیے، اب اس کی تحقیق میں چلتے ہیں۔ آیا یہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے متعلق حدیث پاک ہے یا کسی کا قول ہے؟ تو جب تحقیق کرنا ہم نے شروع کی تو سب سے پہلے حضرت علامہ شیخ محمد عبد الرحمن سخاوی کی کتاب مقاصد الحسنہ کو اٹھایا۔ اس سے پہلے آپ اور ہم یہ جان لیتے ہیں کہ امام سخاوی یہ کون ہے۔ تو امام سخاوی، آپ کا نام محمد عبد الرحمن ہے، آپ قاہرہ کے ایک گاؤں سخا میں 1428 ہجری میں پیدا ہوئے
آپ کی زبان عربی تھی. آپ کے استاذ حافظ ابن حجر عسقلانی اور تقی الدین المقتضری ہیں. آپ بہت بڑے مورخ تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، فرائض، حساب و تفسیر اور علم الاوقات کے ماہر تھے. 1 مئی 1457 کو 69 یا 70 سال کی عمر میں آپ فوت ہوئے. آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، بہت بڑے عالم تھے. تو آپ اپنی کتاب المقاصد الحسنہ حرف الدال المہملہ حدیث نمبر 497 فرماتے ہیں الدنیا و مزرعۃ الآخرہ لم اقف علیہ، یعنی میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ یہ حدیث ہے. اب چلتے ہیں آگے. علامہ نور الدین بن علی بن محمد بن سلطان المشہور ملا علی قاری اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ حرف الدال المہملہ حدیث نمبر 205 پر فرماتے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ملا علی صاحب کون ہیں. ان کی تھوڑی سوانح عمری دیکھ لیتے ہیں. آپ کا نام نور الدین ابو الحسن علی ہے. آپ ہرات میں پیدا ہوئے، جو افغانستان میں پڑتا ہے ہرات. آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. آپ اہل سنت و جماعت ماتریدیہ اشعریہ صوفی تھے. آپ کا فرقہ حنفی تھا. آپ کے استاد ابن حجر حیتمی ہیں. آپ فقیہ، محدث اور فلسفی تھے. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. 1605 عیسوی میں آپ کی وفات مکۃ المکرمہ میں ہوئی. تو آپ فرماتے ہیں اسی حدیث کے مطابق کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرماتے ہیں قال السخاوی لم اقف علیہ، فرماتے ہیں کہ امام سخاوی نے کہا ہے کہ ہم اس سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں. اور ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں معنی صحیح، اس کا معنی صحیح ہے، یعنی یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ اس سے میں واقفیت نہیں رکھتا ہوں، لیکن اس کا معنی درست ہے، صحیح ہے. اور دیکھتے ہیں آگے دوسری علامہ طاہر پٹنی کی. علامہ طاہر پٹنی یہ کون تھے؟ تو ان کے متعلق تھوڑی سی آپ سنتے چلیں. علامہ طاہر پٹنی 913 ہجری کو پٹن شمالی گجرات میں پیدا ہوئے ہندوستان میں. ابن حجر حیتمی آپ کے استاذ تھے. آپ محدث تھے. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. آپ نے 73 یا 74 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کا وصال شریف ہو گیا. مطلب ملا علی قاری اور شیخ پٹنی یہ دونوں ایک ہی استاذ کے شاگرد ہیں، اور آپ کا زمانہ بھی ایک ہی ہے. آپ کیلکولیٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں دونوں کا. تو علامہ طاہر پٹنی اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 174 میں فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ لم اقف علیہ، کہ میں بھی اس پر کوئی واقفیت نہیں رکھتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور چلتے ہیں. یہی ملا علی قاری دوسری کتاب اپنی موضوعات کبیر صفحہ نمبر 180 حدیث نمبر 457 پر فرماتے ہیں الدنیا و مزرعۃ الآخرہ. سخاوی کہتے ہیں میں اس حدیث سے واقف نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19 پر اس کو ذکر کیا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں معنوی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے اور یہ قرآن سے مستنبت ہوتی ہے، یعنی قرآن کی آیت سے مستنبت ہوتی ہے، لیکن لفظاً یہ ہم نے کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ حدیث پاک ہے، لیکن اس کے معنی درست ہیں. علامہ اجلونی اپنی کتاب کشف الخفا حدیث نمبر 1320 صفحہ نمبر 467 میں فرماتے ہیں قالا فی المقاصد لم اقف علیہ، فرماتے ہیں کہ کہا ہے مقاصد الحسنہ میں کہ میں اس پہ واقفیت نہیں رکھتا. مطلب یہ ان تمام محدثین محققین کا اتفاق ہے اور سب کا یہی قول ہے کہ الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کے حدیث ہونے سے ہم واقفیت نہیں رکھتے ہیں، یعنی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے، ہم نے کہیں پڑھی نہیں ہے. خلاصہ یہ ہوا ہے ان محدثین کرام کی تحقیق کے متعلق جو ہم نے اس کو تحقیق کیا کہ یہ الدنیا و مزرعۃ الآخرہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے. ہاں اس کے معنی صحیح ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر ہم یہاں پہ نیکی کریں گے یا برائی کریں گے تو اس کی ہمیں سزا اور جزا قبر میں ملے گی، حشر میں ملے گی، قیامت تک اس کا ہمیں بھگتان کرنا ہے. اس کے معنی صحیح ہیں، لیکن یہ الفاظ حدیث رسول نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہہ کے بیان کرنا کہ اللہ کے رسول نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے، تو یہ زیادتی ہے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہوا۔ لہٰذا اس کو اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک قول ہے الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس کے معنی بیان کیے جائیں کہ آپ دنیا میں جو نیکی کریں گے تو آخرت میں اس کی بھلائی ملے گی، یہاں پر جو آپ گناہ کریں گے تو اس کا آپ کو آخرت میں بھگتان کرنا ہے، اس کا ڈنڈ جھیلنا ہے، اس کی سزا جھیلنی ہے۔ تو یہ مناسب ہے، جیسی ہماری تحقیق تھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سے بہترین تحقیق آپ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس ہو تو ہمیں مطلع فرمائیں، ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔